السلام علیکم خواتین و حضرات، اردو پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کے ساتھ۔ آج کا یہ اردو پوڈ کاسٹ 28 نومبر 2025 کے ڈسکشن پر مبنی ہے۔ وعلیکم السلام جی۔ اور آج کی جو گفتگو ہے وہ واقعی بہت گہرے اور بنیادی سوالات پر مبنی ہیں، ایسے سوالات جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں لیکن ہم ان پر کھل کر بات نہیں کر پاتے۔ بالکل۔ تو آج ہم ایک طرح سے ایک فکری سفر پر نکلیں گے، ایک ایسا سفر جو باہر کی دنیا سے شروع ہوگا اور ہمارے اپنے وجود کی، ہمارے باطن کی گہرائیوں میں اترے گا۔ اس سفر کے آپ کہہ لیں کہ 3 اہم پڑاؤ ہیں۔ پہلا پڑاؤ ہے صحابہ کرام کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور عقیدت۔ یہاں ایک بہت اہم اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک نازک سوال اٹھایا گیا کہ کیا یہ شدید محبت، یہ جو وابستگی ہے، یہ کہیں شخصیت پرستی کے زمرے میں تو نہیں آتی؟ جی، یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ آج کل یہ بہت اٹھایا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ہم اس نازک فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح وضاحت کی اس کو دیکھیں گے کہ محبت کیسے شخصیت پرستی سے مختلف ہے اور کیسے وہ فہم و ادراک کا ذریعہ بنتی ہے۔ صحیح۔ اور جب فہم و ادراک کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے یہ سفر ہمیں اپنی ذات کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اور یہی ہماری گفتگو کا دوسرا پڑاؤ ہے، ہماری اپنی حقیقت، روح اور جسم مثالی کی حقیقت کیا ہے۔ اور ایک بہت دلچسپ سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا روحانی وجود میں بھی جنس یعنی جینڈر کا کوئی تصور ہے؟ اچھا۔ ہماری اصل شناخت کیا صرف مرد یا عورت ہونا ہے یا اس سے کہیں زیادہ گہری ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس پر جو روشنی ڈالی ہے وہ ہمارے بہت سے بنے بنائے تصورات کو آپ کہہ لیں کہ چیلنج کرتی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت کم بات ہوتی ہے اور یہ ہمیں اپنی شناخت کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ جی، اور جب ہم اپنی اصل شناخت کو جاننے کے سفر پر نکلتے ہیں تو پھر آتا ہے تیسرا اور آخری پڑاؤ، خود شناسی اور روحانی ترقی کا سفر۔ یہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی بنیادی صفات ہیں جن کو اپنائے بغیر ہم نبوت کے علم کے سمندر سے ایک قطرہ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور ساتھ ہی ایک بہت ہی عام غلط فہمی کہ اپنے آپ پر کام کرنا، اپنے باطن کی اصلاح کرنا کہیں خود غرضی تو نہیں ہے۔ جی، یہ تو بہت عام مسئلہ ہے۔ لوگ اکثر اپنی اصلاح کو خود غرضی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہم اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کریں گے۔ تو اس گفتگو کا مقصد صرف معلومات کا تبادلہ نہیں بلکہ ایک سوچ کا زاویہ فراہم کرنا ہے۔ درست۔ ایک ایسا فریم ورک جو ہمیں اپنے عقائد، اپنی ذات اور اپنے خالق سے تعلق کو ایک نئی اور گہری روشنی میں دیکھنے میں مدد دے۔ تو چلیں اس گہرے فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہی بہت بنیادی ہے کہ صحابہ کرام کی حضور سے محبت کیا شخصیت پرستی تھی؟ اس کی وضاحت کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو بنیاد رکھی ہے وہ شرک اور توحید کی نفسیات سے شروع ہوتی ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ شرک یا بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ انہوں نے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں انقلابی نکتہ بیان کیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ نے انسان کی ساخت، اس کی جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہی ایسی بنائی ہے کہ اسے اپنے اندر، اپنے باطن میں دیکھنا تھا۔ اچھا، یعنی انٹروسپیکشن اس کی فطرت میں شامل تھا۔ بالکل، کیونکہ علم، معرفت اور خود اللہ سے تعلق کا جو لنک ہے جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، وہ ہر انسان کے باطن میں اس کے حافظ میں رکھا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی وہ آیت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ اسی اندرونی لنک کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی انسان کی فطری حالت، اس کی فیکٹری سیٹنگ باطن بینی تھی۔ لیکن پھر غلطی کہاں ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق انسان بھٹکا کیسے؟ ڈاکٹر صاحب کہے تھے کہ غلطی یہ ہوئی کہ انسان نے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے باہر دیکھا تو اسے اپنی ذات کا، اپنے خالق کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اسے صرف مظاہر نظر آئے۔ جی، اسے باہر صرف مظاہر نظر آئے، سورج، چاند، ستارے، آگ، طاقتور جانور۔ تو اس نے انہی کو حقیقت سمجھ لیا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ یہ تھی مظاہر پرستی،
پھر یہی چیز ارتقا کرتے کرتے شخصیت پرستی میں بدل گئی، جیسے بدھا کی تعلیمات کو بھلا کر لوگوں نے ان کے بت بنا لیے۔ تو شرک کی بنیاد ہی باہر دیکھنا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کے آنے کا مقصد اسی بگڑی ہوئی سیٹنگ کو ٹھیک کرنا تھا، انہیں واپس اندر دیکھنے پر لگانا تھا؟ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء کی آمد اس بات کی گواہی ہے کہ انسان نے اتنی ہی بار باہر دیکھ کر غلطی کی۔ ہر نبی نے آ کر ایک ہی پیغام دیا، اندر دیکھو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، وہی کہہ رہا ہوں جو مجھ سے پہلے میرے بھائی کہہ چکے ہیں۔ ان تمام تعلیمات کا خلاصہ ایک ہی تھا کہ حقیقت تمہارے باہر نہیں، تمہارے اندر ہے۔ اس پس منظر میں اب ہم اصل سوال پر واپس آتے ہیں۔ اگر تمام انبیاء اندر دیکھنے کا کہہ رہے تھے تو صحابہ کرام جو ہر وقت حضور کی ذات کو دیکھتے تھے، ان کی ہر ادا پر قربان ہوتے تھے، تو یہ عمل شخصیت پرستی کے زمرے میں کیوں نہیں آتا؟ اس کی کیا توجیہ پیش کی گئی؟ جی، یہاں ڈاکٹر صاحب نے محبت کے کردار کو واضح کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو اپنی پوجا پر نہیں لگا رہے تھے، بلکہ وہ انہیں اپنی طرز فکر اپنانے کی دعوت دے رہے تھے۔ اچھا، طرز فکر۔ جی، اور اس طرز فکر کو سمجھنے اور جذب کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ محبت تھی۔ محبت دراصل آپ کہہ لیں کہ فہم و ادراک کا شارٹ کٹ ہے۔ شارٹ کٹ؟ یہ کیسے؟ انہوں نے مثال دی کہ ایک ماں اپنے نوزائیدہ بچے کی ہر ضرورت، ہر تکلیف کو سمجھتی ہے، حالانکہ بچہ ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ محبت کے ذریعے ہوتا ہے۔ محبت ایک ایسا تعلق ہے جو الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ایک طرح کا ایک ٹیلی پیتھک لنک بنا دیتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت مثال ہے، یعنی محبت ایک طرح کا کمیونیکیشن چینل کھول دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے طالب علم کی مثال بھی دی تھی، اگر میں غلطی نہیں کر رہی۔ جی بالکل، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی طالب علم کو ریاضی یا کیمسٹری جیسے خشک مضمون سے محبت ہو جائے تو وہ مضمون اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ اس کی گہرائی میں اترنے لگتا ہے، اس کے فارمولے اسے بوجھ نہیں لگتے بلکہ ایک دلچسپ پہیلی کی طرح لگتے ہیں۔ صحیح۔ صحابہ کرام کی حضور سے محبت بھی اسی نوعیت کی تھی۔ وہ آپ کی شخصیت میں گم نہیں ہو رہے تھے، بلکہ آپ کی شخصیت کے ذریعے اس طرز فکر میں گم ہو رہے تھے جو آپ سکھا رہے تھے۔ یہ شغف اور انہماک انہیں آپ کی باتوں کی اصل روح تک پہنچاتا تھا۔ جیسے وہ مشہور حدیث ہے، موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ ظاہری طور پر یہ ایک بہت عجیب بات لگتی ہے۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب نے اسی کی مثال دی کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ زہر کھا کر خودکشی کر لو۔ اس کا مطلب تھا کہ اپنے حواس پر وہ کنٹرول حاصل کرو جو موت کے وقت ہوتا ہے، جب انسان دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت گہری روحانی مشق ہے۔ اب یہ بات صحابہ کرام کے دلوں میں کیسے اتری؟ اسی محبت و شغف کی وجہ سے۔ وہ ہر بات پر غور کرتے تھے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو وہ شخصیت کی پرستش نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اس شخصیت کے ذریعے اپنی حقیقت تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر رہے تھے، اور وہ راستہ خود شناسی سے ہو کر گزرتا تھا۔ بالکل۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ بعد کے ادوار میں، خاص طور پر بادشاہت کے دور میں، اس اندر دیکھنے کے علم کو جان بوجھ کر دبایا گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حکمرانوں اور دنیا دار علماء کو یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ اگر لوگوں کا اللہ سے براہ راست رابطہ قائم ہو گیا، اگر انہوں نے اپنے اندر جھانکنا سیکھ لیا، تو وہ کسی مولا یا بادشاہ کے محتاج نہیں رہیں گے، وہ آزاد ہو جائیں گے، ان کی ذہنی غلامی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے کنٹرول کا معاملہ تھا۔ جی، اسی لیے وہ لوگ جو باطن کا علم سکھاتے تھے، جو صوفیہ تھے، ان پر سختیاں کی گئیں۔ ڈاکٹر صاحب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشہور حدیث کا حوالہ دیا کہ مجھے علم کے 2 برتن منتقل ہوئے ہیں، ایک میں نے ظاہر کر دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ وہ دوسرا علم کیا تھا؟ وہ یہی باطن کا سفر کرنے کا ہنر تھا، اپنے حافظے کا مطالعہ کرنے کا علم تھا، جو انسان کو ہر محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ پھر وہی ایک سنہری اصول بنتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی سارا سفر باہر سے اندر کی طرف خود کو سمجھنے کا ہے۔ جی، اور خود کو سمجھنے کا مطلب ہے اپنے حافظے کو کھنگالنا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارا گزرا ہوا کل،
پچھلا سال، بچپن اور یہاں تک کہ پیدائش سے پہلے کا وقت سب ہمارے حافظے میں ایک فلم کی طرح محفوظ ہے، ہمیں صرف اسے دیکھنا نہیں آتا۔ اسی حوالے سے انہوں نے خواجہ شمس الدین عظیمی، جو ڈاکٹر صاحب کے مرشد ہیں، کا ایک بہت گہرا قول نقل کیا کہ روحانیت بچپن کی طرف کا سفر ہے۔ بچپن کی طرف تک نہیں؟ جی، کی طرف، یعنی جب آپ یادداشت میں پیچھے کی طرف سفر شروع کرتے ہیں تو یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ پیدائش سے پہلے ہم کہاں تھے؟ اور یہ سفر پیچھے کی طرف جاتا ہے، عالم ارواح، جنت، علم الاسماء کا سیکھنا، یہاں تک کہ الست بربکم کی وہ ازلی صدا تک۔ یہ سارا ریکارڈ ہمارے اندر موجود ہے، اور شاید اسی لیے انسان کو بھولنے والا بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، وہ اپنی تخلیق بھول گیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل مقصد کسی شخصیت کی پرستش کرنا نہیں، بلکہ کسی روشن ذہن سے اپنے ذہن کا چراغ جلانا ہے، اور اس کا واحد طریقہ جو قرآن نے بار بار بتایا ہے وہ ہے غور و فکر۔ تفکر۔ جی، جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر ہوتے ہیں، باہر نہیں۔ آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، حواس کو دنیا سے منقطع کرتے ہیں اور اپنے حافظے کو ابھرنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہی اصل راستہ ہے، اور صحابہ کرام محبت کے ذریعے اسی غور و فکر کی گہرائیوں تک پہنچے تھے۔ یہ واقعی ایک بہت جامع وضاحت ہے جو محبت اور شخصیت پرستی کے درمیان کی لکیر کو واضح کرتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ محبت ایک ذریعہ ہے، منزل نہیں۔ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اصل سفر اندر کا ہے، تو یہ گفتگو قدرتی طور پر ہمارے دوسرے موضوع کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ ہماری اپنی اندرونی حقیقت سے متعلق ہے، یعنی جسم مثالی اور جنس کا تصور۔ سوال یہ تھا کہ کیا روح کا بھی کوئی جینڈر ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس پر فرمایا کہ روح کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، روح ان تقسیموں سے ماوراں ہے۔ انہوں نے ایک بہت دلچسپ بات کہی کہ ہر انسان کے اندر نسوانی اور مردانہ، یعنی فیمنن اور میسکولن دونوں رخ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، ہر انسان میں؟ جی، ہر انسان میں۔ عام طور پر ایک رخ غالب ہوتا ہے اور دوسرا مغلوب۔ ہمارا جو جسم مثالی ہے، اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ ہماری نفسیات، ہماری سوچ اور ہماری شناخت کا ایک خاکہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ رہتا ہے۔ یعنی ایک طرح کا ہمارا سائیکولوجیکل بلو پرنٹ۔ بالکل۔ تو یہ جسم مثالی اسی دنیاوی مائنڈ سیٹ اور شناخت کو لے کر آگے جاتا ہے، یعنی عالم اعراف، جو مرنے کے بعد کی پہلی منزل ہے۔ وہاں یہ مرد اور عورت کی شناخت برقرار رہتی ہے۔ تو کیا یہ شناخت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی، یا یہ بھی ایک عارضی مرحلہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے یوم القیامہ کے حوالے سے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک عارضی مرحلہ ہے۔ یوم القیامہ پر جب روح کے اصل حواس طاری کیے جائیں گے تو یہ جسم مثالی بھی تحلیل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ جنڈر کی شناخت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، اور اس ضمن میں انہوں نے خواجہ شمس الدین عظیمی کا ایک اور گہرا قول دہرایا کہ اس وقت جن تقاضوں کا ملکہ یعنی صلاحیت پیدا نہیں کی گئی ہوگی، ان کو تلف کر دیا جائے گا۔ یعنی جو صلاحیتیں اور تقاضے ہم نے دنیا میں پروان نہیں چڑھائے، وہ وہاں ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر جنت میں جو زوجین یعنی جوڑوں کا ذکر ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر جینڈر کی شناختی ختم ہو جائے گی تو جوڑے کیسے بنیں گے؟ یہاں ڈاکٹر صاحب نے درجات کا فرق واضح کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ زوجین کا ذکر اصحاب الیمین یعنی عام جنتیوں کے لیے ہے۔ یہ صحبت اور ہم آہنگی کی ایک دنیاوی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس سے بھی اوپر کا درجہ سابقون کا ہے، جو اللہ کے مقرب ہیں۔ ان کے لیے جو روحانی ساتھی ہے، اس کا نام حور ہے۔ حور؟ جی۔ پھر انہوں نے ایک بہت لطیف نکتہ بیان کیا کہ حور ہا واو رے کے حروف کو اگر ترتیب بدلیں تو روح را واو حج بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا حور دراصل روح کا اپنا ہی ایک عکس، ایک ریفلیکشن ہے، اس کی اپنی ہی تکمیل ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے، یعنی سابقون کے لیے ساتھی کوئی بیرونی وجود نہیں بلکہ ان کی اپنی ذات کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جینڈر کا یہ سارا تصور بنیادی طور پر ایک پرسیپشن ہے، ایک ذہنی ساخت ہے جو ہم اس دنیا میں بناتے ہیں اور وہی آگے چلتی ہے؟ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب نے خواب کی مثال دی تھی کہ ہم خواب میں اپنی والدہ کو والدہ کے طور پر ہی دیکھتے ہیں، اپنے والد کو والد کے طور پر۔ یہ سب ہمارے بنائے ہوئے پرسیپشن، ہمارے حافظے میں بنے ہوئے خاکوں کا کھیل ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ انسان کی حقیقی شناخت ایک جامع اکائی یعنی نقطۂ ذات ہونا ہے۔ جب کسی کو اس حقیقت کا شعور حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یہ سوالات کہ وہاں جینڈر ہوگا یا نہیں، یہ سب ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ لیکن صحبت اور کمیونیکیشن کی خواہش تو ایک بنیادی انسانی تقاضا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ تقاضا ضرور ہے، لیکن اس کا تعلق لازمی طور پر جنس سے نہیں ہوتا۔ جیسے مرد آپس میں گہری دوستی کرتے ہیں یا خواتین آپس میں سہیلیاں بناتی ہیں، اس کا مقصد ذہنی ہم آہنگی، خیالات کا تبادلہ اور بات چیت ہوتا ہے۔ روحانی دنیا میں بھی کمیونیکیشن اور ہم آہنگی کا تقاضا رہے گا، لیکن وہ دنیاوی جنس کی حدود سے آزاد ہوگا۔ یہ بات بھی بہت گہرائی رکھتی ہے کہ ہماری اصل شناخت ان دنیاوی لیبل سے کہیں بلند ہے۔ یہ ہمیں اپنی ذات کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب ہم اس سفر کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جو خالق کی پہچان اور خودی کی تعمیر سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات کا آغاز ہی بڑی عاجزی سے کیا کہ وہ تو صرف ایک بھونپو ہیں، یعنی ایک لاؤڈ سپیکر۔ جی، اور یہ نقطہ اس حصے کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، وہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر انہوں نے خالق کے تصور کو وہ وسعت دی جو ہم عام طور پر نہیں سوچتے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ صرف مادی اشیاء یعنی زمین، آسمان، پہاڑوں کا خالق نہیں ہے، بلکہ ہر غیر مادی چیز کا خالق بھی وہی ہے۔ ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہمارے احساسات، جذبات، کیفیات، یہاں تک کہ ہمارے دماغ میں چلنے والے برقی اور کیمیائی نظام کا خالق بھی وہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے۔ اگر ہمارے خیال کا خالق بھی وہ ہے تو پھر انسان پٹری سے کب اور کیسے اترتا ہے؟ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق انسان پٹری سے تب اترتا ہے جب وہ میں کو درمیان میں لے آتا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خیال میرا ہے، یہ کامیابی میری ہے، یہ علم میرا ہے، تو وہ اصل خالق کو بھول جاتا ہے۔ یہیں سے شرک خفی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اچھا، اسی لیے وحدانیت کا اصل مطلب اپنے اندر اتر کر یہ جاننا ہے کہ ہر شے کا منبع اور خالق صرف وہی ایک ہے۔ جیسا کہ خواجہ شمس الدین عظیمی نے فرمایا، اندر دیکھنا وحدت ہے، باہر دیکھنا کثرت ہے۔ بہت خوب۔ اندر وحدت، باہر کثرت۔ جی، جب آپ اندر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ہی منبع نظر آتا ہے، اور جب باہر دیکھتے ہیں تو لاکھوں مختلف شکلیں نظر آتی ہیں۔ بہت خوب۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اس گفتگو کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات سے جوڑا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم علم نبوت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف باتیں نہیں کرنی ہوں گی، بلکہ آپ کی بنیادی صفات کو اپنانا ہوگا۔ جی، اور وہ دو بنیادی صفات جو نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کی پہچان تھیں، صادق اور امین۔ صادق اور امین؟ انہوں نے صادق کا مطلب صرف سچ بولنے والا نہیں بتایا، بلکہ اس کی گہرائی بیان کی۔ صدق کے ایک معنی طاقت اور مضبوطی کے بھی ہیں، تو صادق وہ ہے جو کھری، طاقتور اور پورے یقین کے ساتھ بات کرے، جس کی بات میں اگر مگر، شاید یا تذبذب کی گنجائش نہ ہو۔ اس کی بات دل میں اترتی ہے کیونکہ وہ یقین کی طاقت سے بھری ہوتی ہے۔ اور امین کا مطلب تو ہم امانت دار سمجھتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی بھی گہرائی ہے؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ امین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ پیسے یا چیزیں واپس کر دیتا ہے۔ امین وہ شخص ہے جو اتنا قابل بھروسہ ہو، اتنا ڈیپینڈیبل ہو کہ اس کی موجودگی آپ کو امن اور سکون کا احساس دے۔ آپ کو پتا ہو کہ یہ شخص آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا آج ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں یہ دو خوبیاں نظر آتی ہیں؟ اگر ہمارے اندر یہ بنیادی صفات ہی نہیں ہیں جو علم نبوت کو سمجھنے کے لیے پری ریکویزٹ یا بنیادی شرط ہیں، تو ہم اس علم کے خزانے سے کیسے فیضیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت تلخ اور خود احتسابی کی دعوت دینے والی حقیقت ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک بہت ہی عملی سوال پر بات ہوئی جو ہم سب کو پیش آتا ہے کہ جب ہم خود پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ یا بعض اوقات ہمارا اپنا ذہن ہمیں تانا دیتا ہے کہ یہ خود غرضی ہے۔ ہاں، اور ڈاکٹر صاحب نے اس غلط فہمی کو بہت خوبصورتی سے دور کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے بنے بنائے سماجی شعور کی ایک چال ہے یا شیطان کا ایک وسوسہ ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح نہ کر سکے۔ بات بہت سادہ اور منطقی ہے کہ جب تک آپ خود کو تعمیر نہیں کریں گے، آپ کسی دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ ایک کمزور، ٹوٹا ہوا اور الجھا ہوا انسان
دوسروں کو سہارا نہیں دے سکتا۔ بالکل، پہلے اپنی اصلاح، اپنی تعمیر، پھر دوسروں کی خدمت۔ یہ خود غرضی نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے سیلفش اور سیلف لیس کا فرق بھی واضح کیا تھا، جو بہت اہم ہے۔ جی، انہوں نے فرمایا کہ جب آپ کوئی کام صرف اور صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرتے ہیں تو یہ سیلفشنس ہے، لیکن جب آپ خود کو اس لیے بہتر بناتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو اس لیے نکھارتے ہیں تاکہ آپ اللہ کی مخلوق کے کام آ سکیں، تو یہ سیلف لیسنس کی طرف پہلا اور لازمی قدم ہے۔ یعنی خود کو دوسروں کی خدمت کے لیے تیار کرنا۔ جی، اپنے باطن کی صفائی ستھرائی کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو بہترین سطح پر لانا خود غرضی نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کو پہچاننا اور اسے نبھانے کی تیاری کرنا ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام روحانی سفر کا مرکز و محور باطن کا سفر ہے۔ اصل کام باہر نہیں بلکہ اپنے اندر دیکھنے اور اپنے اندر کی دنیا کو تعمیر کرنے کا ہے، چاہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھنا ہو، اپنی اصل روحانی شناخت کو جاننا ہو، یا پھر اپنے خالق سے تعلق کو حقیقی معنوں میں مضبوط کرنا ہو۔ اور غور و فکر ہے۔ غور و فکر کے ذریعے ہی ہم اپنے حافظے کے ان خزانوں تک پہنچ سکتے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں، اپنی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں اور صادق و امین جیسی بنیادی انسانی صفات کو خود میں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ صفات ہیں جو علم نبوت کے بند دروازوں کو کھولنے کی کنجی ہیں۔ جی، تو اصل راستہ شخصیت پرستی کا نہیں، بلکہ ایک کامل شخصیت سے سیکھ کر اپنی خودی کی تعمیر کا ہے، اور یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہر انسان پر لازم ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا۔ امید ہے کہ یہ ڈسکشن آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں جو روحانیت اور سلسلہ عظیمیہ کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا فارورڈ کرنے سے یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک پہنچائے گا۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، لائک اور کامنٹس بھی ضرور کریں۔ آپ سب کے لیے بہت دعا۔ اللہ حافظ۔